وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایام یوم عرفہ۔ عرفہ کا دن سال بھر کے تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ محترم سامعین کرام، اس نشست میں ہم آپ کے سامنے وقوف عرفہ کے مسائل اور احکام کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ یہ دن سال بھر کے تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں جہنم کی آگ سے لوگوں کو زیادہ آزاد نہیں کرتے، یعنی اس دن سب سے زیادہ انسان جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ الحج عرفہ، یعنی عرفہ کا قیام یا وقوف ہی دراصل حج ہے، اور اسی لیے عرفہ کے وقوف کو جو ہے وہ اصل حج قرار دیا گیا ہے، اور اس کا حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کا یہ رکن فوت ہو جائے تو اس کا حج فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی حج کے دن یوم عرفہ کو زوال کے بعد سے لے کر رات پوری فجر کی اذان سے پہلے تک عرفات میں پہنچ جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو اس کا حج ہو جاتا ہے اور اس کا رکن پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن وقوف عرفہ کا مسنون عمل یہ ہے کہ ہم 9 تاریخ کو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے نکلیں، عرفات میں پہنچیں، اور میدان عرفات میں اگر مسجد نمیرہ کے اندر ہمیں جگہ مل جائے یا اس کے قرب و جوار میں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ امام کا خطبہ بھی ہم سن لیں گے۔ لیکن چونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ جگہ نہیں ملتی تو کسی بھی مناسب جگہ کے اپنا دن بھر کے قیام کے لیے مناسب جگہ بنا لیں اور وہیں پہ رکے رہیں۔ البتہ یہ پوری طرح سے یقین کر لیں اور اعتماد کر لیں کہ آپ کی جائے وقوف یا جائے قیام عرفات کی حدود کے اندر ہو۔ بعض لوگ وادی ارنا کے اندر جا کر جو ہے وہ قیام کر لیتے ہیں، اور اس وادی جو ہے وہ میدان عرفات سے باہر ہے، حتیٰ کہ مسجد نمیرہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے، اور اس کی نشاندہی بورڈ لگا کر مسجد کے اندر اس کو بند کر کے کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کی بہت اچھی طرح جو ہے وہ یقین دہانی کر لی جائے کہ آپ حدود عرفات کے اندر قیام پذیر ہیں۔ اور حدود عرفات کے اندر آپ کا پہلا عمل یہ ہوگا کہ آج کے دن جو ہے وہ امام صاحب پہلے خطبہ دیتے ہیں اذان کے بعد، اور خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز صرف فرض ادا کیے جاتے ہیں قصر کر کے۔ پہلے ظہر کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری اقامت کے بعد پھر عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لی جاتی ہیں۔ جو لوگ امام کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکیں وہ اپنے اپنے مقامات پہ مل کر جماعت کی صورت میں پہلے ظہر کی نماز ادا کریں، اور پھر اسی کے فوراً بعد یعنی ظہر کے وقت ہی میں عصر کی نماز بھی جو ہے وہ باجماعت ادا کر لیں۔ نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر قیام کریں، اور قیام کے دوران اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا اور التجا اور گریہ وزاری کریں کہ آج کا دن سال بھر کا سب سے افضل دن، اور یہ مقام سب سے افضل مقام، اور اس مقام کے اوپر کھڑے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان، اور آج کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ اس مقام پہ ہیں۔ اللہ سے خوب اپنے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ یہ خاص قبولیت کی گھڑی ہے، اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ورد کثرت سے کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کا ذکر کثرت سے کریں اور تلبیہ کثرت سے پڑھیں اور خوب دعائیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ جب مغرب کا وقت قریب آ جائے تو پھر اس سے پہلے اپنی جو ہے وہ سامان وغیرہ سمیٹ لیں اور تیاری کریں، غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حدود سے نہ نکلیں۔ عرفات کی حدود سے اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے تو اس کو واپس عرفات کی حدود کے اندر آ جانا چاہیے، اگر نہیں آئے گا تو پھر اس کو ایک دم دینا پڑے گا، اس لیے کہ مغرب تک، غروب آفتاب تک جو ہے عرفات کی حدود کے اندر رکنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری سے، کسی وجہ سے اس مسنون وقت کے اندر نہیں آ سکا تو وہ رات کے کسی بھی حصے میں فجر کی اذان تک اگر عرفات کے اندر داخل ہو جائے تو اس کا وقوف صحیح ہو جائے گا، اس کا رکن پورا ہو جائے گا اور اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن تاخیر کی وجہ سے اگر وہ مغرب کے بعد آیا ہے تو اس کو ایک دم دینا پڑے گا اور اس کا حج صحیح ہو جائے گا، اور اگر رات بھر بھی فجر کی اذان تک نہیں آ سکا تو اس کا حج فوت ہو جائے گا اور اس کو اس حج کے بدلے میں دوسری دفعہ جو ہے وہ حج کرنا پڑے گا۔ تو جب غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے فارغ ہوں تو اس کے بعد وہاں سے نکلیں اور مزدلفہ کی طرف آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔